إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل مظلما يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهلون كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على كل خطأ. اسٹیج پر تشریف فرما حضرت صدر علی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر حضرات علماء کرام، برادران مکرم اور عمائدین شہر، طلبہ اعظام، بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ مدرسہ ضیاء العلوم کا سالانہ اجلاس، جس میں حفاظ کرام کی دستار بندی کا بھی عمل عنقریب ہوگا، اور ہم سب کو صدر محترم کا خطاب بھی سننا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور فتنے کے معنی آتے ہیں آزمائش کے، امتحان کے۔ دنیا مٹنے کے قریب جیسے ہوتی چلی جاتی ہے، فتنے ہی فتنے رونما ہوتے ہی چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی پیشن گوئیاں فرمائی۔ جیسے انسان مریض ہوتا ہے اور دنیا سے جب جانے کا وقت آتا ہے تو اعضاء و جوارح بہت سے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان کی عمر جو کٹتی چلی جاتی ہے وہ قبر کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی اب یہ دنیا مٹنے کو جب چلی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں بہت سے فتنوں سے دوچار ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں، ایک اس کا جسم ہے، دوسرے اس کی روح ہے۔ بدن اور روح میں اصل روح ہے، بدن ظاہر ہے، روح باطن میں ہے، لیکن انسان کا وجود روح سے ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو اس بدن کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، گڑھے میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے، قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا
انسان کے بدن میں روح اصل ہے اور بدن عارضی ہے۔ انسان کی مثال ظاہری جسم کی سواری کی ہے، روح کی مثال سوار کی ہے۔ سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اس دنیا کا وجود لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ جب تک اہل ایمان ہوں گے، مدارس ہوں گے، خانقاہیں ہوں گی، مساجد آباد ہوں گے، کتاب اللہ کے پڑھانے والے ہوں گے، اسی قدر اس دنیا کے اندر جان مضبوط سے مضبوط رہے گی۔ اسی لیے حدیث میں ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، جب ایک بھی مومن کلمہ گو اللہ اللہ بولنے والا باقی ہے، دنیا کی جان باقی ہے، اس وقت تک یہ دنیا ہلاک نہیں ہوگی جب تک کہ ایک ایمان والا اللہ اللہ بولنے والا باقی رہے گا۔ جب یہ بھی اٹھا دیا جائے گا تو بھی اللہ اس دنیا کو قائم نہیں رکھیں گے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین شق ہوگی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ بھائیوں، معلوم کیا ہوا؟ اصل روح ہے، ظاہری جسم سواری کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھ لینا، اس دنیا کا نظام، چاند سورج کا نظام، ستاروں اور سیاروں کا نظام، روئے زمین کے جمادات، حیوانات، انسانوں کا یہ ظاہری نظام، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک مومن اور ایک کلمہ گو کی وجہ سے باقی ہے۔ جس قدر بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور مدارس کا قیام رہے گا، قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے گا، تو اس صورت میں یہ دنیا کی حیات باقی ہے۔ اگر کوئی بھی باقی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس دنیا کو باقی رکھنے کی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا طاری ہے اور باقی کوئی چیز رکھنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات گرامی۔ اسی سے سمجھ میں آ گیا، اللہ کے یہاں معیار ظاہر جسم کا نہیں ہے، روح کا ہے۔ اسی لیے لوگوں، آج ہم پیٹ کی فکر کرتے ہیں، صبح شام کھانے اور پینے کا اہتمام کرتے ہیں کہ جسم ہمارا باقی رہے، لیکن روح کی غذا کی فکر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا جب دور ہوگا، لوگ مادیات کی طرف دوڑیں گے، روحانیات کو چھوڑ دیں گے، لوگ ظاہری خواہشات کی طرف دوڑیں گے، ایمان اور اسلام کو چھوڑ دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں، فتنوں کے زمانے میں کس چیز کی فکر کرنا ہے؟ فتنوں کے زمانے میں فکر کرنا ہے تو ایمان کی فکر کرنا، ایمان کی فکر کرنا ہے۔ آدمی کے اندر اگر ایمان باقی نہیں رہا، خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اہل ایمان کو جنت کا جو وعدہ کر رکھا ہے، وہ ایمان جیسی عظیم دولت پر وعدہ کر رکھا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کا جب دورہ ہوگا، لوگ ظاہر کی طرف دوڑیں گے، باطن اور اندرونی جو روح ہے اور روح کی جو حقیقی غذا ایمان اور اعمال ہے، اس میں بڑی کمزوری ہوتی چلی جائے گی۔
کمزوری کا حال کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص صبح کو مومن رہے گا، شام ہوتے ہی وہ کافر ہو جائے، شام کو وہ مومن رہے گا لیکن صبح ہوتے ہی وہ کافر ہو جائے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما، لوگوں فتنوں کا دورہ جب ہو جائے ایسے وقت اپنے اعمال صالحہ کی، ایمان کی فکر کرنا، ہمارا کوئی عمل چھوٹنے نہ پائے، ہمارے نمازیں چھوٹنے نہ پائیں، ہمارے معاملات، اسلامی معاشرت، یہ سب کے سب اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کا نہ حکم چھوڑے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چھوڑے، نہ اخلاق کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے پائے، نہ ادب و احترام کا کی باغدور ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے پائے۔ لوگوں اعمال کی فکر کرو، اعمال کی فکر کرو، حرام چیزوں سے بچو، ناجائز چیزوں کی طرف نہ بڑھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ آج اعمال میں کمزوری ہے اور بہت سی جگہوں میں ہم کو یہ سننے کو خبریں مل رہی، حیرت کریں گے، ایسے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، تاریخ میں آج تک ایسے واقعات سننے کو مل۔ امتحان کی جب گھڑی شروع ہوتی ہے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ایمان میں کون مخلص ہے اور کون جو ہے ریاکار ہے اور کون منافق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مخلصین کی حفاظت کرے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لوگوں فتنوں کے زمانے میں علم سیکھو، علم کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا خوب اہتمام کرو۔ اگر علم نہیں ہے تمہارے اندرون میں جہالت ہوگی اور یہ جہالت ہی تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنے گی، ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجاہلون کلہم ہالکون الا العالم، اے لوگوں جاہل مت رہو، اگر تم جاہل رہو گے، پڑھے لکھے نہیں رہو گے، اللہ کا کلام اور نبی کی باتیں تمہیں معلوم نہیں رہے گی تو پھر اس بات کا ڈر ہے تمہاری یہ جہالت ہی ہلاکت کے گڑھے میں لے جائے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو علم صحیح کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے برائیوں اور بہت سے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ کئی نوجوان ہیں جو اپنے بیویوں کو 3 طلاق دے دیتے ہیں، زبان سے طلاق 10 مرتبہ کرتے ہیں۔ حالیہ ایک نوجوان نے غصہ آیا اپنی بیوی کو ایک سانس میں 12 طلاق دے دیا، ایک سانس میں 12 طلاق، جبکہ شریعت نے 3 طلاق کا حکم دیا۔ شاید لوگ اس میں بھی لون لینے لگے ہیں کہ ایکسٹرا جو ہے طلاق عورت کو دے رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں صاف قانون بتلایا گیا کہ الطلاق مرتان، 2 طلاق ایسے ہیں جس میں تم کو اختیار ہے، اگر 2 طلاق دے تم بشرطے کہ وہ رجعی طلاق ہو، بڑی طلاق نہ ہو، چھوٹی طلاق ہو، 2 کے بعد اختیار ہے کہ تم اس کو روکے رکھو اور یا یہ ہے کہ بس اس کو اسی حال میں چھوڑ دو۔ 3 ایام حیض 3 ماہواری کے گزر جاتے ہیں تو پھر عورت جو ہے نکاح سے نکل جاتی ہے، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا أَيْ طَلَاقًا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق دے دیا، خواہ طلاق کا دینا ایک سانس میں 3 دفعہ ہو یا ایک مجلس میں 3 دفعہ ہو
یا الگ الگ مجلسوں میں 3 دفعہ ہو، پھر عورت ہمیشہ کے لیے مرد پر حرام ہو جاتی، حرام ہو جاتی۔ علم نہیں ہے ان کو۔ تمام ائمہ اربعہ کا متفقہ فیصلہ ہے، کتاب و سنت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ کچھ ایسی روایتیں جو شاذ و نادر ہیں اور جو مستند درجے کو نہیں پہنچی ہیں، ایسی روایتوں کو بعض اہل جو ہے حدیث اس کو معیار بنا کر اب یہاں پر جو ہے فتوے دیے جاتے ہیں کہ صاحب 3 طلاق دینے کے بعد بھی مرد بیوی کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اس طرح کی جہالت کی باتیں یاد رکھنا۔ اگر رجوع کر لے مرد 3 طلاق دینے کے بعد بھی، علماء نے لکھا ہے ہر مرتبہ صحبت کرنا زنا کرنے کے برابر۔ مسائل معلوم ہی، ساری زندگی گناہوں میں مبتلا ہو رہا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ نوجوان جانتے نہیں، نکاح سے پہلے بیوی بھی زندگی کی ایسی رفیق حیات گاڑی ہے جو تمہارے راحت کا، چین کا، سکون کا سامان ہے۔ راستے پر چلنے والی گاڑی کا قانون معلوم کرتے ہیں آپ۔ بغیر وہ قانون معلوم ہوئے کہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس حاصل نہیں ہوتا، آپ سیکھتے ہیں، لیکن افسوس کہ زندگی کی گاڑی جو میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کی ایک جو ہے گاڑی ہوتی ہے، اس کا کوئی قانون معلوم نہیں۔ اس لیے نوجوانوں سے بھی خصوصاً گزارش ہے، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو۔ علم حاصل ہونے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا ہے بلکہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر علم حاصل ہو عمل نہ ہو، ایسے لوگ بھی ہلاکت کے گڑھے میں پڑنے والے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جن سے کہا جاتا ہے صاحب نماز پڑھو، نماز فرض ہے، کہتے ہیں صاحب معلوم ہے، اتنے بھی جاہل نہیں ہے ہم لوگ، نماز پڑھنا ہم کو بھی معلوم ہے، نماز فرض ہے یہ بھی معلوم ہے، مگر دھڑلے کے ساتھ عمل کرنا نہیں جانتے۔ دھڑلے کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں جانتے ہیں لیکن عمل کی توفیق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا محض علم نجات کے لیے کافی ہوتا، ابلیس کو سب سے بڑی نجات ملتی۔ وہ تو معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمل کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، حلال حرام کی تمیز تمہارے اندرون میں ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، برائیوں سے بچو، بے حیائی کے کاموں سے بچو، ناچ گانے سے بچو، واہیات اور خرافات سے بچو، لہو و لعب سے بچو۔ اس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ فتنے میں پڑ جاؤ۔ کیسے کیسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، جن گھرانوں کے اندر بچوں کے علم کی فکر نہیں، جن گھرانوں میں بچوں کے ایمان کی فکر نہیں، جن گھرانوں میں بچوں کے اعمال کی فکر نہیں ہے، ان گھرانوں میں ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں جن گھرانوں میں اہل علم بھی اگر غفلت برتتے ہیں تو ان کے گھروں سے بھی فتنے نکلتے۔ ابھی حالیہ ایک امام صاحب کا لڑکا، خود امام صاحب برسا برس نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد کے برسا برس امامت کے عہدے پر فائز ہے، لیکن لڑکا ہے کفار اور مشرکین کی مجلسوں میں بیٹھتے بیٹھتے شرک اس کے اندرون میں اس قدر جو ہے سرایت کر گیا، اس نے ہندوازم کو نہ صرف قبول کیا بلکہ بہت بڑا پجاری بن گیا۔ اس لیے بھائیوں ڈرنے کا مقام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث ہمیں چونکا دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار، علم تم کو نجات نہیں دیتا جب تک کہ عمل کے راستے پر نہ ہو۔ یاد رکھنا عمل کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا العاملون کلهم ہالکون الا المخلصون، عمل والے بھی ہلاکت میں ہیں اگر اخلاص نہ ہو۔ اگر تم کوئی عمل کر رہے ہو لوگوں کی واہ واہ کے لیے، یاد رکھنا اس عمل کا اللہ کے یہاں کوئی بدلہ نہیں۔ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، گویا عمل میں مخلوق کو راضی کر رہے ہیں،
اللہ کی رضا کی فکر نہیں، مخلوق کی رضا کی فکر ہے، یہی تو شرک ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریاء شرک، دکھاوا بھی شرک ہے، دکھاوا بھی شرک ہے۔ عمرہ کرنے والوں، اتنی بڑی نیکی لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہو، آپ کو اخبار میں دے کر اعلان کروانے کی کیا ضرورت؟ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں ہم بڑے معتمر ہیں۔ اے حج کرنے والوں، اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا خرچہ، اتنا اللہ کے گھر کے قرب اور نبی کے در پر حاضری، اس قدر جو ہے آخرت کی بڑی نیکی کو اشتہار میں دے کر برباد کیوں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کی رضا کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں۔ ایک نوجوان کو دیکھا، دوستوں نے، کبھی مسجد کو آتا نہیں، اتفاق سے عصر کے موقع پر مسجد میں حاضر ہوئے، دوستوں نے دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا، ماشاءاللہ آپ بھی نماز کو آ گئے ہیں، بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ نوجوان کہتا ہے مسجد میں میں نماز پڑھنے اس لیے آیا کہ لڑکی والے میرے رشتے کے بارے میں پوچھنے مسجد کو آ رہے تھے، اس لیے میں بھی مسجد کو آ گئی، تاکہ نماز میں جب دیکھیں گے تو سمجھیں گے بڑا نمازی ہی جی بچہ، پہلی سب پہ دکھائی دیا۔ یہ قصے چالو ہے۔ اخلاص بہت ضروری ہے بھائیوں۔ یہ مدارس کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، جہاں پر کتاب اللہ کی تعلیم، سنت رسول اللہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کرو، اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ان کا رشتہ مکتب سے قائم رکھو۔ ایسے اسکول بھی اس وقت میں ماشاءاللہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حیدرآباد کی وہ عظیم اور پہلی شخصیت ہے جو دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کو ملا کر جو ہے بچوں کو، تاکہ دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم کے بھی ہمارے بچے ماہر ہوں، حضرت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنے بچوں کو، ایک طرف میرا بچہ عالم بھی ہو اور ایک طرف میرا بچہ انجینئر بھی ہو، ایک طرف میرا بچہ حافظ قرآن بھی ہو اور ایک طرف میرا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، یہ سب موقع آپ کے لیے فراہم ہیں۔ بھائیوں، مدرسوں سے جڑے رہو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کر رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدارس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچوں کی کفالت کے لیے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان سب کا اجر آخرت میں اللہ جب دیکھیں گے، میرے کلام کی زندہ کرنے کے لیے، میرے کلام کی نشر و اشاعت کے لیے، میرے کلام کی تبلیغ کے لیے اس بندے نے مدرسوں کے قیام میں کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوں گے، اس کا اجر و ثواب دنیا میں حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لوگوں میری راہ میں خرچ کرنے کا اجر تم نہیں جانتے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس کا ہر نیکی کے بدلے 10 گنا ملے گا، دوسرا درجہ وہ ہے کہ ہر نیکی کے بدلے 700 گنا اجر ملے گا، تیسرا اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، میرے ایسے کچھ مخلص بندے ہیں جو دین کے لیے، احیاء کلمت اللہ کے لیے، کتاب و سنت کی تبلیغ دنیا میں عام ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اجر میں قیامت کے اندر، آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ دوں گا، دنیا میں بندے نہیں جانتے۔ خوش نصیب ہیں بھائیوں، فتنوں کے دور میں جڑ جاؤ کلام اللہ سے، جڑ جاؤ سنت رسول اللہ سے، جڑ جاؤ مدارس سے، جڑ جاؤ مساجد سے، یہی ہمارے لیے ذخیر آخرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار ضیاء العلوم ادارہ جن کے معاونین کو بہترین اجر عطا فرمائے، مزید جو ہے اللہ یہاں خوب سے خوب ترقیات سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔